ہم جب یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں کوئی پرابلم، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ جو میسر ذرائع علم ہیں ان کی طرف اس کا التفات ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، جو موجود جوابات ہیں ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کے اوپر گفتگو کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے پڑھے لکھے اذہان ہیں وہ مغرب کے اندر ہوں، وہ مشرق کے اندر ہوں، ان کے ہاں کائنات کے بارے میں جو بڑے سوال ہیں، انسان کے بارے میں جو بڑے سوال ہیں، وہاں فلسفہ بھی زیر بحث ہے، تاریخی روایات بھی زیر بحث ہیں، انسان کی وہ جو ایک باطنی مشاہدے کی پوری روایت ہے وہ بھی زیر بحث ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی جو کتاب ہے، یہ خدا کی جو ہدایت ہے، اس کو ان بڑے مسائل میں کوئی بہت سنجیدگی سے اہمیت نہیں دی جاتی۔ گویا سمجھا جاتا ہے کہ وہ کتاب تو مثلا لوگوں کو نماز روزے کی تعلیم دینے اور اس طرح کی مولویوں کی باتیں ہیں جو کرنے کے لیے آئی ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، ان بڑے مسائل میں اس کتاب کا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک، جو کم و بیش ہزاروں سال کا عرصہ ہے، یہ کتابیں، ان کی تعلیمات، ان کے آثار یہی حکومت کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر جو بائبل ہسٹری کی روایت تھی اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، چونکہ وہ روایت محض کتاب کی روایت نہیں رہی تھی، اس کے ساتھ فلسفیانہ تصریحات شامل ہو گئی تھیں۔ پوپ اور اس کے حواریوں کی تشریحات نے اس کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کر لیا تھا، تو اس وجہ سے جب اس کے خلاف ایک ریوالٹ ہوا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنی نفسیات کے اعتبار سے مذہب کے خلاف ریوالٹ یا بغاوت بن گئی۔ قرآن مجید تو اس طریقے سے زیر بحث ہی نہیں آیا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں پہلے عام طور پر یہ خیال تھا کہ یہ تو کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ادھر ادھر کی کچھ چیزیں لے کے کسی شخص نے اپنی نبوت کا ایک تاثر لوگوں پر قائم کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھا گیا، اسی طرح سے دیکھا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ ایک سنجیدہ کتاب کے طور پر اور نبوت کے پس منظر میں اس کو دیکھنے کی طرف آمادہ ہوئے۔ اب بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آمادگی آخری مقام پر پہنچ گئی ہے، تو وہ اس کو عرب کے لیے ایک کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس میں ان کا خیال یہ ہے کہ بہت سی روایتیں، بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں جمع کر کے ایک مذہبی کتاب بنا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خدا کے پیغمبر پر آئی ہے، اس کو یہ سنجیدہ توجہ ملنی چاہیے، اس کے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے یہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ یہ چیز ابھی علم کی دنیا میں اس طرح قبول نہیں کی گئی۔ ٹھیک، اچھا آگے بڑھتے ہیں غالب صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی کتاب سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے استفادے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان سے آدمی کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام ایک عام آدمی یہ کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ کتاب کا پس منظر، یعنی کس تاریخی پس منظر میں وہ کتاب اپنے مقدمات پیش کری۔ میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ مثلا آپ دیکھیں، ہم کارل مارکس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کارل مارکس ایک خاص کشمکش ہے سرمایہ دارانہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غربت ہے اور حالات ہیں اور پسی ہوئی انسانیت کی اس پس منظر سے اٹھ کے ایک آدمی بات کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کو ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استخلاص وطن کی تحریک ہے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی خواہش ہے، پھر مذہبی مقدمات کی ری تھنکنگ، ری لرننگ کا ایک مقدمہ ہے، تو اس پس منظر میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف جاتے ہوئے ہم مسلمانوں کے ذہن میں کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتاب جس جگہ پر آئی ہے اس جگہ پر آنے کا مقصد کیا ہے، اس جگہ کی کیا سینٹیٹی ہے، اس جگہ کا کیا غرض و غایت ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید جزیرہ نما عرب میں ایک شخص پہ آیا ہی، جزیرہ نما عرب یہاں پر خدا کا کسی پیغمبر کو بھیجنا، کلام کرنا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی انسانوں کے ساتھ بات کی جائے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریخی پس منظر کے بغیر ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پر آج لوگوں سے گفتگو کرنا چاہوں تو کیا میں ان کو ان کے گرد و پیش کا ہر جملے کے بعد تعارف کراؤں گا؟ کیا میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں کون ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کیا ایسا کروں گا؟ نہیں۔ کیا اس وقت کے جو معروف واقعات ہوں گے، جن سے لوگ آشنا ہوں گے، ان کی طرف میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا یا ان کی تفصیلات بیان کروں گا؟ کیا میں ہر جگہ یہ نوٹ لگاؤں گا کہ پاکستان یہ ہے، قائد اعظم یہ ہے، علامہ اقبال یہ ہے، شیکسپیئر یہ ہے؟ یہ ہر جگہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو پس منظر کسی علم کا یا تاریخ کا بنا ہوتا ہے اسی میں کھڑے ہو کر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس چیز کو
اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں آپ کتاب کو بے معنی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کسی کتاب میں اگر انسانوں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم قرآن سے پہلے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے خود تصویب بھی کر دی ہے ساری تاریخ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر، یعنی کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے کچھ علاقوں کو خاص کر لے گا۔ ٹھیک، اس کو مذہبی اصطلاح میں تقدیس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ علاقوں کو اپنے لیے خاص کر کے وہاں اپنی توحید کے مرکز بنائے گا۔ ٹھیک، یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی قوم پر حجت تمام کی، ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کے بعد وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، جس طرح کے اللہ کے پیغمبر نکلتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرا مشن سونپا، اور اس کے لیے ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ کنعان میں، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کریں، اور جزیرہ نما عرب میں ایک دوسرے حصے کو آباد کریں۔ اچھا، جزیرہ نما عرب میں جیسے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے پہلے سے اللہ کی ایک عبادت گاہ موجود تھی جسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے سے موجود تھی۔ یہ عبادت گاہ پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ منہدم ہو چکی تھی، اس کی بنیادیں ہی باقی رہ گئی ہوئی تھیں، لوگ اس کے پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اس کی دوبارہ تعمیر کریں، اور اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو اس کی تولیت کی ذمہ داری دیں، وہ یہاں آباد ہوں گے۔ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت اپنی اولاد کی ایک شاخ کو، جسے ہم بنی اسحاق کہتے ہیں، کنعان میں آباد کیا۔ یعنی بنی اسحاق وہی ہیں کہ جو بعد میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی صورت میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، یہی ہے کہ جو حضرت یعقوب کے لقب کی وجہ سے تاریخ میں بنی اسرائیل کہلائے، یہ سیدنا یعقوب کا لقب ہے۔ اچھا، یعنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو کنعان میں آباد کرنے کے لیے کہا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ادھر جزیرہ نما عرب میں آباد کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک، یہاں اللہ کا گھر آباد کر دیا گیا، مسجد حرام کی تعمیر نو ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کے مناسک خود بھی سیکھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے، اور ان کو ایک رسم عبودیت کی حیثیت سے عالمی طور پر جاری کر دیا۔ اچھا، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ٹھیک، جو قریش ہیں یہ بنی اسماعیل ہے، اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ہوئی ہے، ٹھیک، اسماعیل علیہ السلام۔ اس لحاظ سے گویا ایک پوری کم و بیش ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ جو پس منظر میں موجود ہے، وہ تاریخ علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، اور اس کے ساتھ سماجی اور تہذیبی اور مذہبی بھی ہے۔ ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دین کے ماننے والے تھے، وہی دین جو انبیاء کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ لوگوں کے پاس وہی دین رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین سے اس مسجد کی ابتدا کی، اسی دین کی دعوت وہاں کے لوگوں کو دی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی دعوت کو اپنی اولاد میں جاری رکھا، اور پھر نسلاً بعد نسلاً یہ لوگ اس دعوت کے علمبردار رہے، یہاں تک کہ جس طرح قوموں میں خرابیاں آتی ہیں ان کے یہاں بھی آ گئیں، توحید کی جگہ شرک نے لے لی، بہت سی دینی چیزیں اس صورت میں باقی نہیں رہیں جیسے کہ وہ تھیں، تاہم وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلامی کی نسبت سے بیان کرتے تھے۔ دین ابراہیمی کی روایت دین حنیف کی صورت میں موجود تھی۔ مسجد حرام، اس کے مراسم عبودیت، یہ ان کے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو ایک پوری تاریخ ہے جس کو پیچھے رکھ کر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو فراموش کر دیں گے تو قرآن مجید کے بہت سے بیانات اس طرح سمجھنے مشکل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی وہ تاریخ پیچھے موجود ہے، جیسے ہمارے بر صغیر کی ایک تاریخ ہے، اسی طرح پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ تو جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آج مثال کے طور پر گفتگو کریں گے تو وہ تاریخ ہمارے پس منظر میں موجود ہوگی، اس کی طرف کہیں ایک اشارہ کر دینا بھی کافی ہوگا۔ بعض چیزوں کی ہم تفصیلات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین ان سے واقف ہیں،
ان میں سے ایک ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کیا ہے، قائد اعظم کیا ہے، مسلم لیگ کیا ہے، آزادی کی جدوجہد کیا تھی، تقسیم کیا ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پس منظر میں ہوتی ہیں اور ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم، دین ابراہیمی، مسجد حرام کی تاریخ، دین ابراہیمی کی روایت، یہ سب پس منظر میں موجود ہے اور قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کتابیں موجود ہیں، اس کے صاحب موجود ہیں. یہ تورات کی صورت میں ہے، زبور کی صورت میں ہے، انجیل کی صورت میں ہے، انبیاء کے صاحب کی صورت میں ہے. ان میں بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس سے قرآن مجید کے مخاطبین خاص طور پر اہل کتاب واقف ہیں. جب وہ واقف ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک پس منظر ہے جس میں کھڑے ہو کر قرآن بات کرے گا. یعنی وہ ان چیزوں کی اب تفصیل نہیں کرے گا، ان کی طرف اشارے پہ اکتفا کر لے گا، ان کا ذکر اجمالاً کر دے گا. اس کے مخاطبین ایک ایک لفظ سے چونکہ واقف ہیں اور ان کے لیے وہ اشارہ بھی بہت کافی ہے، وہ ان کے لیے تلمیح بن جاتا ہے، تو اس لیے تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ عرب کی ایک سیاسی تاریخ، اس سیاسی تاریخ میں بہت سے احوال پیش آئے ہیں. ایک تہذیبی تاریخ ہے، اس کے بہت سے عوامل ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے اذہان کی تشکیل کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ پیچھے موجود ہیں. عرب کی تاریخ، دینی صحائف، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور بنی اسماعیل کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کے حوالے سے جس کو انہوں نے اللہ کے گھر کی حیثیت سے تعمیر کیا اور اس کو مسجد حرام کا نام دیا. اور اس سب سے بڑھ کر دین ابراہیمی، یعنی دین ابراہیمی میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تمام عبادات ہیں، بہت سے دینی مراسم ہیں. اس وقت تو جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پوری کی پوری دینی روایت کسی نہ کسی صورت میں عربوں کے ہاں دینی کی حیثیت سے جاری تھی. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اپنی حجت میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ یہ در حقیقت دین حنیفی کی روایت ہے جس کے پس منظر میں کھڑے ہو کر اللہ کا یہ آخری پیغمبر دین کو پیش کر رہا ہے.